بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الشافی، جذبہ خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس بڑھائیے اور کامیاب زندگی گزاریے۔ بچہ ہو یا بالغ یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے زندگی ایک مسلسل جد و جہد یا کوشش کا نام ہے، جس میں ایک انسان سدا حالات سے نبرد آزما رہتا ہے۔ حالات سے مقابلہ میں کبھی وہ حالات پر قابو پا کر ترقی کی منازل طے کرتا ہے، کبھی گر پڑتا ہے اور پھر اور زیادہ پر امید اور نئی حکمت عملی کے تحت پہلے سے زیادہ شد و مد کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ بالآخر خدا قادر اسے فتح و ظفر سے ہمکنار کرتا ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو شخص اس جہاد زندگانی میں امید و کوشش کا دامن نہیں چھوڑتا، خداداد صلاحیتوں اور جذبہ خود اعتمادی کو پوری طرح بروئے کار لاتا رہتا ہے، خدا کے دامن سے چمٹا رہتا ہے، تدبیر اور دعا ہر دو سے برابر کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ مایوسیوں کے ازالہ و جذبہ خود اعتمادی کی مضبوطی، عزم و استقلال کے لیے ہومیوپیتھی میں بعض ادویات ہیں۔ اگر آپ خود ہی حسب ضرورت اپنے بچوں کو استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ ذہنی، نفسیاتی، اعصابی طور پر مضبوط ہوں گے۔ ان کے اندر جذبہ خود اعتمادی پروان چڑھے گا۔ ڈپریشن اور انگزائٹی، مایوسی، پریشانی، افسردگی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بفضل خدا ان سے دور رہیں گی اور وہ خدا کے فضل کے ساتھ اپنے مقاصد عالیہ میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ جذبہ خود اعتمادی اس قدر ترقی کرے گا کہ اگر بظاہر حالات کمزور بھی ہوں گے تو بھی وہ حالات سے لڑ جانے پر تیار ہوں گے۔ خود اعتمادی بڑھانے والی ہومیو ادویات۔ خود اعتمادی بڑھانے والی ہومیو ادویات یہ ہیں: سٹیفسگیریا، آرامٹ، اناکارڈیم، لائکوپوڈیم، ارجنٹم نائٹریکم، بریٹا کارب، تمام 200 طاقت میں۔ یہ کل 6 ادویات ہیں۔ 200 طاقت میں لیکوڈ فارم میں کسی ہومیو سٹور سے 20 ml کی مقدار میں الگ الگ کسی ولایتی یعنی جرمن کمپنی کی بنی ہوئی خریدیں، اور 100 گرام کی مقدار میں ہومیو گلوبیولز یعنی ہومیو گولیاں بھی خریدیں، اور اس میں سے 20 گرام کے قریب لے کر اس پر ہر ایک کے چند قطرے چھڑکیں کہ گولیاں قدرے تار ہو جائیں۔ 5-7 گولیاں ہفتہ میں 1 یا 2 بار چوسیں اور عرصہ تک استعمال جاری رکھیں۔ فوائد: بفضل خدا بلا کا جذبہ خود اعتمادی پیدا ہوگا، ناامیدیاں، مایوسیاں دور ہو جائیں گی۔ والدین کو چاہیے کہ یہ مرکب اپنے بچوں کو لازماً استعمال کروائیں اور ان ادویات کے استعمال کے ساتھ ساتھ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور خود اعتمادی کی فضا قائم کرنے والا ماحول پیدا کریں، اور ان کو جذبہ خود اعتمادی بڑھانے والی ایلوپیتھک ادویات سے بچائیں، اس لیے کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایلوپیتھی میں جذبہ خود اعتمادی بڑھانے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس یعنی ذہنی دباؤ، افسردگی، مایوسی، ناامیدی، کاہلی، سستی وغیرہ دور کرنے کے لیے دافع ڈپریشن ادویات اور دافع انگزائٹی ادویات جو عموماً استعمال ہوتی ہیں، یہ پروزک اور پیکسل وغیرہ ہوتی ہیں، اور انگزائٹی کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں، لوریزیپام، ڈائازیپام اور بہت ساری ہیں، لیکن چند ایک کے نام صرف یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ دافع ڈپریشن ادویات بہت سے ذیلی بد اثرات رکھتی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں: متلی، وزن میں زیادتی، تھکاوٹ، سستی، کاہلی، منہ کی خشکی، نظر کا دھندلا پن، قبض، اسہال، چکر، بے چینی، گھبراہٹ، نیند کی کمی یا زیادتی وغیرہ۔ دافع انگزائٹی ادویات کے ذیلی بد اثرات غنودگی، چکر،
عادی ہو جانے ان میں سے بعض ادویات ایسی ہیں ان سے ایک استعمال کنندہ جو ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کا چھوڑنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ زیادہ عرصہ استعمال نہیں کی جا سکتی کیونکہ کوئی شخص ان کا عادی ہو جاتا ہے اور ان کے بھی سائیڈ ایفیکٹس بہت جاتا ہے۔ تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے معدہ کی خرابیاں، متلی، اسہال، دافع ڈپریشن و دافع انگزائٹی ادویات خود اعتمادی عارضی طور پر پیدا کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر سخت عدم اعتماد کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ضروری ہدایات: اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، اول شیء بعد الایمان فہو خلیلا صالحا، کہ ایمان کے بعد سب سے اول ضرورت جس چیز کی ہے وہ ایک صالح دوست ہے۔ ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جن کی سوچ تعمیری ہو، جن میں جذبہ خود اعتمادی جن کے اندر جذبہ خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، عزم و استقلال کے پیکر ہوں، بلند ہمت اور محنتی ہوں، وقت کی قدر کریں، نیک خصلت و نیک چلن، نمازی و دعا گو ہوں، اعلیٰ ترقیات کے ارادے رکھتے ہوں، ان کے مزاج خوش باش اور مسکراہٹیں بکھیرنے والے ہوں، صحت بخش قدرتی غذا و صحت بخش ماحول کا خیال رکھیں، سبزیاں، پھل، خشک میوہ جات اور صاف ستھری ہوا و فضا و صحت پر بہت اچھے اثرات مترتب کرنے والے ماحول میں رہتے ہوں، الکحل، بھانگ، افیون، نشہ جات، تمباکو نوشی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ فراغت و تنہائی زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے پرہیز کریں۔ فراغت و تنہائی میں ایک تیسری چیز آ کے شامل ہوتی ہے جسے شیطان صاحب کہتے ہیں، اور فارغ انسان کا ذہن شیطانی خیالات کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ گندے لٹریچر، گندے فون، شہوت انگیز مناظر سے حتی الوسع پرہیز کریں۔ تو جب ایسا ماحول ہوگا تو اللہ کے فضل کے ساتھ جذبہ خود اعتمادی آج خود پروان چڑھے گا، اور ساتھ جب یہ ادویات بھی استعمال کی جائیں گی تو اس کے نتیجے میں بغیر کسی نقصان کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جس طرح خود اعتمادی کی کمی، لیک آف کانفیڈنس، احساس کمتری میں مبتلا ہونے اور اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لانے کا نام ہے، اسی طرح خود اعتمادی کی زیادتی، اوور کانفیڈنس ہونا، گویا احساس برتری و خود پسندی کا دوسرا نام ہے اور خود سے دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔